السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج انشاءاللہ تعالی سورۃ الانعام آیت 56 سے ابتدا کریں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل، آپ فرمائیے، اللہ تعالی اپنے محبوب کریم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے فرما رہے ہیں کہ محبوبہ آپ کفار سے فرمائیے، انی بے شک مجھے روکا گیا ہے ان کے اعبدا کہ میں عبادت کروں، میں پوجا کروں، میں بندگی کروں، الذین ان کی جن کے تدعون تم پکارتے ہو، جن کی تم پوجا کرتے ہو یا عبادت کرتے ہو، من دون اللہ اللہ تعالی کے علاوہ۔ قل انی نہیت ان اعبد الذین تدعون من دون اللہ، آپ فرمائیے مجھے منع کیا گیا ہے کہ میں انہیں جن کی تم اللہ کے سوا عبادت کرتے ہو ان کو پوجوں یا عبادت کروں یا بندگی کروں۔ آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اپنے محبوب سے فرما رہے ہیں کہ آپ کفار سے کہہ دیجئے کہ جن کو تم اللہ کے سوا پکارتے ہو مجھے ان کی عبادت سے منع کیا گیا ہے۔ اور یہ بھی قل، آپ انہیں فرما دیجئے، قل حکم ہے نا، امر کا صیغہ ہے، آپ فرمائیے لا نہیں اتبعو، میں اتباع کرتا، میں پیروی نہیں کرتا، نہیں میں پیچھے چلتا، اہواءکم تمہاری خواہشوں کی، تمہاری خواہشات کی۔ اہوا ہوا سے ایسے ہوتے ہیں، اردو کا لفظ ہے نا، قد دللتو تحقیق، یعنی دللتو میں گمراہ ہو جاؤں گا، اگر ایسا کیا تو میں گمراہ ہو جاؤں گا۔ ایک تو فرمایا عبادت سے منع کیا گیا، دوسرا فرمایا قل لا اتبع اہواءکم، اور میں تمہاری خواہشوں کی پیروی نہیں کرتا، یہ بھی انہیں بتا دیجیے۔ اگر میں ایسا کروں گا تو کیا ہوگا؟ قد دللت اذن کا معنی ہوتا ہے اس وقت، اس ٹائم، وما انا اور میں نہیں رہوں گا من المہتدین ہدایت یافتہ لوگوں میں سے۔ قد دللت اذا وما انا من المہتدین، اگر میں اپنی خواہشوں کی پیروی کروں گا جیسے پچھلی اس پارٹ میں تھا تو کیا ہوگا؟ میں گمراہ ہو جاؤں گا، تو گویا میں گمراہ ہو گیا اور میں ہدایت یافتہ جو لوگ ہیں ان میں سے نہ رہا۔ اور سادے لفظ میں آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ اگر ایسا کروں تو گمراہ ہو جاؤں اور ہدایت یافتہ لوگوں میں نہ رہوں۔ قل، محبوبہ آپ یہ بھی فرما دیجئے، انی بے شک میں، علا پر، بینہ واضح دلائل، روشن دلیلیں، واضح جو پیغامات ہیں، من ربی میرے پروردگار کی طرف سے۔ قل انی علی بینۃ من ربی، آپ فرمائیے کہ بے شک میں قائم ہوں اپنے رب کی طرف سے ایک روشن دلیل پر۔ کس پر؟ روشن دلیل پر۔ وَكَذَّبْتُم بِهِ، جبکہ تم جو لوگ ہو اس کی تکذیب کرتے ہو یا تم نے تو اسے جھٹلا دیا، جھٹلاتے ہو۔ ما عندی نہیں ہے میرے پاس، ما تستعجلون عجلت اردو کا لفظ ہے جلدی مچانا، تستعجلون تم جلدی مچا رہے ہو، بہی جس کی، یعنی جس کے ساتھ، یا اس کی بھی آپ کہہ سکتے ہو، وَكَذَّبْتُم بِهِ اور تم تو اس کی جو ہے تکذیب کرتے ہو اور کیا کرتے ہو؟ ما عندی ما تستعجلون بِهِ میرے پاس جس کی تم جلدی مچا رہے ہو نہیں ہے، یعنی جس عذاب کی تم جلدی مچا رہے ہو وہ میرے پاس نہیں ہے۔ ان الحکم الا للہ، بہت پیارے انداز، نہیں ہے حکم کسی کا سوائے اللہ کے، یعنی ایسا حکم اللہ ہی کے اختیار میں ہے۔ یا قص، قاف صاد روٹ ورڈ ہے، قصہ اردو میں بھی کہا جاتا ہے۔
اور یقص وہ بیان کرتا ہے، کیا بیان کرتا ہے؟ حق کو، سچ کو. یقص الحق، وہی حق بتاتا ہے. وہ خیر الفاصلین. فاصلہ یہ بھی اردو کا لفظ ہوتا ہے، بالکل یعنی علیحدہ علیحدہ کر دینا، کلیئر کر دینا، فیصلہ کر دینا. وہ خیر الفاصلین، اور وہ سب سے بہتر فیصلہ کرنے والا ہے. قل، محبوبہ آپ یہ بھی انہیں فرما دیجیے، آپ فرمائیے لو اگر، لو انا اگر ہوتی، عندی میرے اختیار میں یا میرے پاس، ما تستعجلون جس کی تم جلدی مچا رہے ہو، عجلت کرنے کے لیے کہہ رہے ہو، بھی جس کے لیے لقضیا البتہ فیصلہ ہو چکا ہوتا یا فیصلہ ہو گیا ہوتا، امر کام کا. وہ جو عذاب کا کہتے تھے نا کہ ہم نہیں مانتے، تم اگر کچھ کر سکتے ہو تو عذاب لے ہو، پھر جسے ڈرا رہے ہو. کیسے وہ دلیر تھے اپنے جرموں پہ. انا للہ و انا الیہ راجعون. تو فرمایا لقضی الامر، فیصلہ ہو چکا ہوتا اس کام کا، بینی میرے درمیان، و بینکم اور تمہارے درمیان. قل لو ان عندی ما تستعجلون به لقضی الامر بینی و بینکم. آپ فرمائیے اگر میرے پاس ہوتی وہ چیز، یعنی وہ عذاب کی جلدی جو کہہ رہے ہو، جس کی تم جلدی کر رہے ہو، تو کبھی کا فیصلہ ہو گیا ہوتا میرے درمیان اور تمہارے درمیان اس بات کا. اور یہ بھی آپ کہہ سکتے ہیں کہ محبوبہ آپ فرما دیجئے کہ جس چیز کے لیے تم جلدی کر رہے ہو، اگر وہ میرے اختیار میں ہوتی تو مجھ میں اور تم میں فیصلہ ہو چکا ہوتا. واللہ اور رب کریم اور اللہ تعالی عالم زیادہ جانتا ہے، خوب واقف ہے، بالظالمین ظالم کی جمع ظالموں سے. واللہ عالم بالظالمین، اور رب کریم خوب جانتا ہے ظالموں کو. وعندہ، اور اسی کے پاس ہے، مفاتح الغیب، مفتاح کہتے ہیں کنجی کو، اور مفتاح لفظی معنی ہوتا ہے خزانہ. اور مفاتح خزانے کی کنجیاں بھی آپ کہہ سکتے ہو، کنجیاں، چابیاں. اور مفتاح میں نے آپ کو بتایا کی کو، چابی کو کہتے ہیں. وعندہ مفاتح الغیب، اور اسی کے پاس غیب کی کنجیاں ہیں. لا یعلمها الا ہو، اس کے سوا کوئی نہیں جانتا. ویعلم ما فی البر والبحر، اور وہ جانتا ہے، رب کریم جانتا ہے جو کچھ بر میں، بر کہتے ہیں خشکی کو، بحر کہتے ہیں سمندر کو، جو خشکی میں ہے اور سمندر میں ہے. وما تسقط، اسقاط حمل آپ جانتے ہیں، حمل کا گرنا. یہاں مراد کیا ہے؟ گرنا، جھڑنا جو ہوتا ہے. من ورقہ، اوراق اس کی جمع ہے، ورقہ کہتے ہیں پتے کو. وما تسقط من ورقہ، اور نہیں جھڑتا کوئی پتا یا کوئی پتا نہیں گرتا، الا یعلمها، مگر وہ اس پتا کا گرنا یا سب کچھ وہ جانتا ہے. الا یعلمها، مگر وہ اس کو جانتا ہے. ولا حبہ، اور نہ، حب کہتے ہیں ہا با با، اس کا روٹ ورڈ ہے. ایک تو حب بھی ہوتا ہے نا، محبت، پسندیدہ چیز جو ہوتی ہے. اور یہاں معنی کیا ہے؟ دانا. ولا حبہ، اور نہ دانا، کوئی دانا، فی ظلمات الارض، جو زمین کے اندھیروں میں ہے. ولا رطب، اور نہ تر، یعنی ہری چیز جو ہوتی ہے، گیلی گیلی جو ہوتی ہے، اور تر. ولا یابس، رطب اور یابس یہ ایک دوسرے کی ضد ہیں. رطب کہتے ہیں تر کو، اور یابس کہتے ہیں خشک چیز کو. الا فی کتاب مبین، مگر وہ روشن کتاب میں لکھی ہوئی ہیں. ولا حبۃ فی ظلمات الارض، اور نہیں کوئی دانا زمین کے اندھیروں میں. ولا رطب ولا یابس، اور نہ کوئی تر اور نہ کوئی خشک چیز. الا فی کتاب مبین، مگر وہ روشن کتاب میں لکھی ہوئی ہے. وَهُوَ الَّذِي، اور وہی ہے، يَتَوَفَّاكُمْ، فوت ہونا،
آپ جانتے ہیں اردو کا لفظ ہے، قبض کرتا ہے تمہاری روح کو، فوت کرتا ہے تمہیں، کب؟ باللیل، رات کو سونے کی حالت میں، وَهُوَ الَّذِي يَتَوَفَّاكُم بِاللَّيْلِ، اور وہی ہے جو قبض کرتا ہے یا قبضہ کرتا ہے یا قبضہ لے لیتا ہے تمہیں، کب؟ رات کو، یا یہ بھی آپ کہہ سکتے ہیں جو رات کو سونے کی حالت میں تمہاری روح قبض کر لیتا ہے۔ سادے الفاظ ہیں، سمجھ بھی آسانی سے آ جائے گی۔ وَيَعْلَمُ، اور وہ جانتا ہے، مَا جَرَحْتُمْ، جو تم کماتے ہو، جو تم کماتے ہو، یہ بھی اردو کا لفظ ہے نا، جرحہ کرنا، جو تم نے کمایا، بالنہار، دن کے ٹائم، وَيَعْلَمُ مَا جَرَحْتُمْ بِالنَّهَارِ، اور جانتا ہے جو کمایا تم نے دن کو، ثُمَّ يَبْعَثُكُمْ، پھر تمہیں نیند سے اٹھاتا ہے، فیہ، اس میں، لِيُقْضَى، تاکہ، پیچھے ہم کتنی دفعہ پڑھ چکے ہیں یہ لفظ، تاکہ پوری کی جائے، اجل مسمى، اجل کہتے ہیں مدت کو، ٹائم کو، مسمى مقرر معین، ثم يبعثكم فيه ليقضى اجل مسمى، اور پھر تمہیں نیند سے اٹھاتا ہے دن میں تاکہ تمہاری عمر کی میعاد پوری کر دی جائے، ثم الیہ مرجعکم، پھر اسی کی طرف تمہیں لوٹنا ہے، ثم ینبئکم، پھر وہ تمہیں نبا، یہ بھی ہم نے پڑھا نا، خبر کو کہتے ہیں ینبئکم، بتائے گا تمہیں، خبر دے گا تمہیں، بما کنتم تعملون، جو تم کیا کرتے تھے، ثم ینبئکم بما کنتم تعملون، پھر جب اسی کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے نا، اسی کی طرف تو ہم سب کو لوٹنا ہے نا، اس کے معنی کیا ہے؟ پھر اسی کی طرف تمہیں لوٹنا ہے، پھر وہ تمہیں جو تم کیا کرتے تھے وہ بتائے گا، یعنی جو عمل تم کرتے تھے، پھر جب اکٹھے ہو گئے نا قیامت والے دن اللہ کے سامنے، تو وہ پھر تم لوگوں کو بتائے گا۔ وضاحت جان لیتے ہیں۔ آپ جانتے ہیں کہ جو کفار اور مشرکین تھے وہ کہتے تھے کہ ایک دن تمہارے خدا کی ہم عبادت کر لیتے ہیں، ایک دن تم ہمارے بتوں کی پوجا کر لو، تو یہ آپ اس کا کہہ سکتے ہیں رپلائی بھی ہے کہ میں وہ، یہ دونوں جو آیات تھیں کہ میں نہ عبادت کروں گا اور نہ اپنے خواہشات کی میں پیروی کرنے والا ہوں، بلکہ وہی کرتا ہوں جو رب کریم نے مجھے حکم دیا ہے۔ پھر آگے جو آیت ہے اس میں امام راضی فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں ڈرایا کرتے تھے کہ اگر تم نے شرک کو نہ چھوڑا تو عذاب الہی آئے گا، جب عذاب الہی آئے گا تو تم مٹ جاؤ گے۔ تو وہ بطور مذاق کہتے، مانتے نہیں تھے، الٹا مذاق کرتے اور کہتے کہ ہم آپ کا دین قبول نہیں کرتے، پھر اتاریے، یعنی ہم تو قبول نہیں کرتے، آپ اپنی بات سچی کر دکھائیے، یعنی ہم پر عذاب کی جو آپ کہتے ہیں وہ لے آئیے، جلدی کیجیے، دیر کیوں لگا رہے ہو۔ بلکہ وہ بد نصیب طبقہ یہ بھی دعا مانگا کرتا تھا کہ اے اللہ، اے خدا، اگر یہ دین سچا ہے تو ہم پر آسمان سے پتھروں کی بارش کر۔ تو اللہ تعالیٰ ان کی ہرزہ رسائی کے رد میں اپنے محبوب کو یہ جواب دینے کو ہدایت فرما رہے ہیں کہ اے کفار، جس عذاب کے لیے تم جلدی کر رہے ہو یہ اللہ کے دستے قدرت میں ہے، جب چاہے گا اتارے گا، اس وقت اس کے غضب سے تمہیں کوئی نہیں بچا سکے گا۔ آیت 59 میں کلیئر کٹ بتا دیا گیا کہ علم کامل اور محیط سے بھی فقط وہی متصف ہے، کون؟ اللہ کی ذات۔ اسے کیا پتا چلا کہ اللہ ہوتا ہی تو وہی ہے، وہی ہو سکتا ہے جو بے پایاں قدرت اور بے کرا علم کا مالک ہو، لیکن اسے یہ سمجھنا کہ وہ کسی کو علم غیب نہیں سکھاتا، بلکہ قرآن کریم کی بہت ساری آیات ہیں، جیسے کہ ایک اور جگہ بھی ہم نے پڑھا، دیکھو ایک دوسرے سے یہ ٹکراتا نہیں ہے، قرآن کریم یہ اللہ کا کلام ہے، یعنی کہ ایک جگہ کچھ اور بتا رہے دوسری جگہ نہیں، ایسی بات نہیں، یہ آپ کو سمجھنا ہوگا۔ پہلے وہ آیت پڑھ لیتے ہیں، عالم الغیب فلا یظہر علی غیبہ احدا الا من ارتضی من رسول، غیب کا جاننے والا تو اپنے غیب پر کسی کو مطلع نہیں کرتا سوائے اپنے
پسندیدہ رسولوں کے یا اپنے چنے ہوئے محبوبوں کے رسولوں کے. یاد رکھیں کہ ان کی دو اقسام ہیں، ایک ذاتی اور دوسری عطائی. اللہ کا جو علم ہے وہ اللہ کا ذاتی علم ہے، لیکن وہ بے بس نہیں ہے کہ وہ کسی کو سکھا نہیں سکتا. اللہ کی مرضی، جس کو جتنا سکھا دے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تو بے حساب سکھایا، اور بھی بہت ساری جگہوں پہ ہم نے پڑھا اپنے انبیاء کو بہت کچھ عطا فرمایا. وہ کرنے پہ قادر ہے، یہ تو نہیں کہ وہ قادر ہی نہیں ہے، اس کے پاس کوئی بس جو ہے اس کو اتنا ہی. وہ بے بس خدا نہیں ہے، وہ بے بس خدا نہیں ہے، وہ مالک کل کائنات ہے، جس کو جو چاہتا ہے جتنا چاہتا ہے نواز دیتا ہے. اور پھر اسی کے اندر ہے کہ کتاب کے اندر روشن تر ہر چیز موجود ہے، ہر چیز موجود ہے. اور اپنے محبوب کریم کو کتنا سکھایا، یہ اللہ جانے، اس کا نبی جانے. تو آپ کو کلیئر ہو گیا گا کہ اللہ کا علم ذاتی ہے جو ہمارے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سکھایا گیا، یہ اللہ نے سکھایا، یہ عطائی علم ہے، اس میں کسی کا کوئی اختلاف نہیں ہے. اللہ پاک ہم لوگوں کو سمجھنے کی بھی توفیق عطا فرمائے. اور یہ قرآن بڑی شانوں والا ہے، خود بھی سیکھا کیجیے، دوسروں کو بھی دعوت دیا کیجیے. اور رب کی شان تو دیکھیں، رب کی شان تو دیکھیں. یہ زندگی اور موت کا کیا خوبصورت مثال ہے کہ جب بندہ سوتا ہے اور پھر جاگتا ہے اس لیے کہ تاکہ وہ اپنی زندگی کے جو دن ہیں وہ پورے کر سکے، اور جو وہ عمل کرے گا قیامت والے دن وہ اپنے سامنے پائے گا. آپ مجھے بتائیے آپ نے کتنے اچھے اعمال کیے؟ چلیں، جو ہو گیا سو ہو گیا. اچھے کیے تو ویری گڈ، نہیں تو آنے والے لمحات کو ضائع مت کیجیے، یہ بڑے قیمتی ہیں. اچھے اعمال کیجیے، ہمیں اپنی دعاؤں میں یاد رکھا.